کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لفظ، صرف ایک لفظ آپ کے جسم اور روح دونوں کو شفا دے سکتا ہے؟ کیا آپ بار بار بیمار ہوتے ہو، دعا اثر نہیں کرتی، تو آپ صرف دعائی نہیں دعا بھی کریں، روحانی علاج بھی کریں، اللہ پاک آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے قرآن پاک مومنوں کے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث شفا بھی ہے۔ تو آپ اپنا علاج قرآن پاک سے کریں، ہر بیماری کا علاج قرآن پاک سے کریں اور اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور ہر بیماری سے اللہ رب العزت شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں علی۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کیا آپ اور آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، لا علاج ہے؟ آپ نے بہت سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، حکیموں سے علاج کروایا ہے، طبیبوں سے علاج کروایا ہے، مگر شفا نہیں ملتی، تو آپ قرآن پاک سے علاج کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن پاک کی ایک نہایت ہی خوبصورت بابرکت اللہ رب العزت کے قرآن میں یہ آیت مبارک موجود ہے۔ الرحمن صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ قرآن پاک سورۃ رحمان میں شروع میں آتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ صفت ہے اللہ کی کہ کتنی عظیم صفت ہے، وہ شفا دینے والی ذات ہے۔ صرف نام ہی نہیں بلکہ مکمل رحمت اور شفا کا خزانہ بھی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کرا کر تھک چکے ہیں، شفا نہیں مل رہی اور دعائیں کھا کر آپ بھی تھک چکے ہیں، تو اللہ رب العزت کے قرآن پاک سے الرحمن کا آپ نے عمل کرنا ہے، جس سے اللہ پاک آپ کو ہر بیماری میں شفا عطا فرمائیں گے۔ اور آپ یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کریں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ الرحمن اللہ کا صفاتی نام بھی ہے اور قرآن پاک میں سورۃ رحمان بھی ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے نہایت ہی مہربان۔ میرے رب سے زیادہ کون مہربان ہے؟ شفا دینے والی میرے رب کی ذات ہے، اور ہر بیماری میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت، محبت اور شفا کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس نام کا ورد کریں، اس نام سے اللہ رب العزت سے شفا مانگے تو اللہ پاک اس شخص کو شفا عطا فرمائیں گے۔ جس شخص پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اللہ کو پکارتا ہو، اللہ کی اس پر رحمت ہوتی ہے، اس کو اللہ کا فیضان حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اس کے جسم میں، روح میں سب کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو جسم میں بھی سکون ہوگا، روح بھی پرسکون ہوگی اور شفا بھی ملتی ہے، کیونکہ آدمی کو جب بے چینی ہو تو روح کو غذا چاہیے۔ تو روح کو غذا کیسے ملے گی؟ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دے سکون دا اطمینان جڑا اللہ دے ذکر دے اندر ہے۔ آپ ذکر کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سکون بھی عطا فرمائیں گے اور شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد، بہت مؤثر ہے۔ ہاں، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اگر کوئی پرانی سے پرانی بیماری بھی ہو، لا علاج ہو، تو اس کے لیے آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ پانی پر دم کر کے پئیں۔ اگر کوئی مریض خود کر سکتا ہے تو خود کریں، نہیں تو گھر والوں سے کسی سے پڑھا کر یہ عمل کر کے پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ اس سے خاص روحانی علاج کیا جاتا ہے، جو خاص روحانی علاج کے لیے ہے۔ جس طرح بیماری کے لیے ہے، اس طرح روح کی غذا کی بھی ہے۔ روح کی غذا کے لیے روحانی علاج ہے۔ تو روحانی علاج کے لیے آپ نے روزانہ اس آیت مبارک کو 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ روزانہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں
اس کو 786 مرتبہ پڑھیں، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنے عمل میں لاتے ہیں، اگر کسی کو بیمار ہے اس کو دم کرتے ہیں، یہ عمل کر کے دم کرنے کے لیے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو صرف آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کریں کسی کو، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر وقت کم ہو، اگر آدمی کے پاس وقت کم ہے تو 41 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں۔ وقت کم ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ شفا صرف اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، تو اللہ کی ذات ہے جو شفا دیتی ہے، تو آپ اپنے رب سے ہی مدد مانگیں، اپنے رب سے شفا کے لیے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آپ معدے کے لیے، اگر کسی کو معدے کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے آپ نے 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو وہ اول اور آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھ کر آپ 129 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی کو جوڑوں کا درد ہے تو آپ نے جوڑوں کے درد کے لیے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر کینسر جیسی بیماری کسی کو لاحق ہے تو اس کے لیے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے 786 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے 1 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت سورۃ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ خود قرآن نہیں پڑھ سکتے تو موبائل پر لگا کر قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت سنیں روزانہ، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر بچوں کو کمزوری ہے، بہت پیدائشی کمزوری ہے، تو اس کے لیے 41 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پانی پلائیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو بخار ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یا رحمانو پڑھ کر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر بچوں کا رونا ہے، بچے بہت زیادہ روتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ کر 100 مرتبہ آپ نے یا رحمانو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ اس کا رونا ختم ہو جائے گا۔ اور جس کسی بچے کا حافظہ کمزور ہے، سبق پڑھتا ہے مگر بھول جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں، انشاءاللہ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں، اللہ پاک اس کے حافظے کو بھی درست فرمائیں گے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ساتھ لگی بیل آئیکن کو پریس کرنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔